میرا اللہ کہتا ہے ایک زندگی آگے ہے، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی۔ کہاں ہوگی وہ آگے بتاؤ۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہو، بیماری نہ، اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کی چلا گیا۔ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر بتایا جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ آئے، تو اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا ہوں، نہیں رک رہا، تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے راضی ہونا پڑا۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیح ہی نہ چاہے تو نیچے والا کیا کر، درد میں ننگشے دوا نہ ہوا، میں نے اچھا ہوا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا زندگی مل گئی لا تموت ہو، جوانی مل گئی لا تحرم ہو، صحت مل گئی لا تسقم ہو، اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو کس کا ہوں۔ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی سوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے، اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور یہاں اس کی مان کے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میں تو، میرا بیک گراؤنڈ کوئی مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، وہ جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا بچہ۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر لیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا، تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی، تو اس وقت، اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، اتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بز میں کسی نے نہیں دیکھی، ایسا خوبصورت، ایسا ٹال، ایسا حسین، ایسی سریلی آواز نہیں سنی۔ میرا خود یہ بیشر ہے، 97 میں ملاقات ہوئی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک لڑکا لے کر آیا تھا، ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنا ہوا تھا، ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہو؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے، جیسے اس نے دائرہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد اس گھٹنے کو ہے،
تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ یہ گھٹن تمہاری روح میں ہے اندر سے دوری کی وجہ سے۔ تم اسے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگایا، یہی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی۔ تو اس کا مجھے فون آیا، اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گئے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ اب کیا نصیب اللہ نے بنایا، شہادت کی موت۔ تو بیٹھو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے گی۔ دیکھو تم بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ کبا ہیں، داغ ہیں۔ فسوف ترى اذا نشف الغبار افرسا تحت رجلك العمار۔ آنکھیں بند ہونے دو، پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیوکر ہیں، یہ غریب ہیں، یہی ہے نا۔ 3 کیٹیگری ہم نے بنائی، کس چیز پر؟ پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے تو پیسہ زیادہ۔ یہ میڈیوکر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا میں نہیں آتا۔ تو اللہ نے وہاں پہ 3 کیٹیگریز بنائی۔ ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پیئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال دیں۔ یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا، وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ آپ پہ پاؤ، آپ پہ جاؤ آپ پہ پاؤ۔ اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے۔ شادیوں میں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھ، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی ان کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ادنا شعار، آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کرو ایسے، تو پوری کائنات بسمیل بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میرے نبی کہتے ہیں
کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے. شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے ہوا تھا. ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے ہوا. تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب. پھر میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا. اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا. کون پلائیں گے؟ خادم. کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی. وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، مخلد جنہیں موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی، وہ پلائیں گے. جنت کی حوریں پلائیں گے، بیویں پلائیں گے. میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت کو نہ پلائے گی اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عربی میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ چہرہ کا سبب یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود. ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں ملٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے. اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کہا بے صلاح تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، بس سیام ہلنا، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے. صلاۃ ہلنا بس سیام ہلنا وزکات ہلنا، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا. اللہ ناراض تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا. البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا. یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چلو بچوں کالا رنگ نظر آئے نہیں، اس لیے بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں کہ اصل رنگ نظر آئے. لیکن کوئی پکڑا. پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں ہم چہرے کو جوان دکھانے کے، بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے. اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں ہوگا، وہ ہر لمحے بڑھے گا. ایسے مردوں پہ بھی ڈالے گا عورتوں پہ بھی ڈالے گا. لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو لے گا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خامند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو. چونکہ ہم لمیٹڈ
سوچ والے لوگ ہیں تو ہم انلمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے، کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے. لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے. جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک ہو. سودا کرو اللہ سے. اللہ کی قسم، گناہوں کا راستہ دکھوں کے سوا کچھ نہیں، یہ ٹانکوں کا راستہ ہے. اور میرے رب کی نبی کی اطاعت یہ جنت کا راستہ ہے، امن کا راستہ، چین کا راستہ. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا. یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نما انسانوں کو الیگزینڈر دی گریٹ اس خبیث نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے. چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر وہ گریٹ بن گئے. گریٹ تو وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے اپنے مالک کو پہچانا، جس نے اپنے رب کو پہچانا، وہ گریٹ ہے. اللہ سے سودا چند دن کی بات. جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں. کھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی. نیند تو تھکن سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے ہی، کوئی نیند نہیں. تو یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ. یہاں بیگم کو 40 سال میں 4 منٹ دیکھو تو بول پڑ کے خیر ہے کی ہے. اور بیگم خامد کو دیکھنے لگی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھ کیوں اٹھی ہوئی ہے. اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ. اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں. اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے سنا کیے بغیر تالا نہیں کھلے. وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن کسا بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاهل بن نافش بن ماتی بن عیفی بن عبقر بن عبیر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن جلعن بن درعا بن عادي بن زيشان بن عيسى بن أفنال
بن إيهام بن مقصد بن نارث بن زارق بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن ويدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن نعلوق بن سروج بن رعوب بن فاطم بن عابر بن أثر شال بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاد بن إدريس بن يري بن ملك بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم علیہ السلام. کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آپ کے نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو. پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا. مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں. یہ جو ناقصہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں. یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں، جو 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں. اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے ہی چھوڑ دیے. تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار وہ جنید، تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سنو. ہاں مولانا، میں نے بڑے دل سے پڑھی، تو سناؤ تو اسے. سنا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. ماشاء اللہ. اب میں سناؤں، وہ مجھے ایسے کہتے لگا کیا مزہ ہے کہ میں بھی سناتا ہوں. میں نے کہا سناؤ. ہم دونوں کمرے میں اکیلے ہی. میں نے کہا کیسے جانے ہو کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار میرا. وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک. اگر یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا، لیکن یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا. جو دھن میں نے اس وقت، اچھے گانے برے نہیں اچھے، تو وہ پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک میں تمہارا امتحان لے لوں. کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلے، 71 میں تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے ہوئی وہ تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس. اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنا ہی کوئی نہیں، تو میں کیسے پکڑوں. ٹھیک. تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. اس کی اللہ کی آواز درمیان میں تھی. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ ایسے ریٹ لیا لگا یہ کیسے پکڑ. میں نے کہا یہ فلم فن کہاں ہے، اور آواز نور جہاں ہے، اور فلم آیا سلونی پر، اور میکلوڈ روڈ ناسین میں نے یہ مووی دیکھی تھی. میں نے کہا مولانا اب تو سے میں بچ کے ہی رہوں. مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں. میں کہتا ہوں 4 دن لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں. اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، حوروں کو نہیں. حوریں اپنی جگہ پر ہو، ایمان والے مرد عورتیں اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوئی.
تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ. تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا میں. پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ. جب وہ پانی پیئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے، انہیں لگے گا جیسے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ. پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہناؤ. اب لباس یہ نہیں ہے جلوی کرتا لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے گی اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم پہ آ جائے. اور پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے. یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا. اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تن کا پہنا ہوا ہے. جوڑے کتنے ہیں؟ 100. اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیان نظر آ رہی، ان کو کی پتا میں میگی پائی ہے یا نہیں پائی. وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا، لیاقت علی خان رحمت اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا 1951 میں، تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی. ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر. تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے. خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 3 میل. تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا؟ تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ. اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں، اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خوشبو ہوگی. پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی وہ ہمیں خوشبو لگائے. اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی. جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤ. تو کہیں گے اللہ سناؤ. تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ. جتنے گا کیا ہے اللہ کی تعریف. جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے گی اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے. اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا آپ کا؟ جی بڑا مزہ ہے. کیا اس سے اچھا سناؤ؟ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ. ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے. یا جبال اوبی معه. داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے. پھر اللہ سٹاپ کرے گا کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ. اس سے اچھا سناؤ؟ اس سے اچھا وہ کیا ہے کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری.
اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو تو اس دن دیکھ. میں بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آیا. جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم اسٹاپ کریں تو سارے ایسے چونکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کوئی ہے کہاں؟ لم يبق الا ارحم الراحمین. اب باری ہے ارحم الراحمین رب کی. اب تمہارا رب سنا ہے یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کی. تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں مرد فرشتے جنت درند چرند دریا نہریں چشمے پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں گی اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا تو کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کرو. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے. چوسل وزیر اعظم صاحب جیل چاہتے ہیں لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو. تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے. اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے تو ان آنکھوں سے نہیں پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا. اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے تو 10 کھرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو. اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہیں 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں جس سے ایک سگنل ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا. 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو. اور میں قربان جاؤں میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے مرد عورتیں ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے خوش ہو. زینب کیا حال ہے خوش ہو. اسلم کیا حال ہے خوش ہو. ایک ایک سے پوچھے. ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے نا. کتنے سال بیمار رہے 18 سال. کیسی بیماری تھی؟ کیڑے نہیں تھے یعنی بکواس ہے. کیڑے نہیں دردیں تھی بے تحاشا تڑپتے تھے. جب اللہ نے صحت دی تو کسی نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے. تو وہ کیسے کہ جن دنوں بیمار رہا عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے. اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ لذت نہیں. تو کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا. وہ سارے نبیوں کے ساتھ سارے ایمان والی عورتیں اور پاکیزہ لوگ. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے. تو اس کے لیے تو پہاڑ چوکنے پڑتے ہیں. 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے